جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر کھلا. تعلیم دین کورس برائے حضرات آن لائن سال دوم کے ساتھی حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین. کتابیں کھول لیں. یہاں سے آج انشاءاللہ پڑھیں گے باب ما یجوز من الکذب. کھڑکی کھول. باب ما یجوز من الکذب یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے. پیچھے دیکھیں مستقل پورا باب تفصیلی گزرا جھوٹ سے متعلق. باب تحریم الکذب، باب تحریم الکذب مستقل پورا باب گزرا نا. چھوڑ دیں پردہ چھوڑ دیں. اب یہاں پر باب ما یجوز من الکذب، یہ باب ہے ان مواقع کے بیان میں. جی نہیں ہو گیا، یہ سبق پیچھے مکمل ہو گیا ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آگے جو دیا ہوا ہے یہ وہی ہے تکرار کے ساتھ. حدیث پوری ہو گئی ہے. جی ہاں، بعض روایتوں میں الفاظ کا فرق ہے تو اس کو دیا ہے. جی ہاں، وہ حدیث پوری ہو گئی ہے. تو باب تحریم الکذب، جھوٹ کی حرمت کا بیان تفصیل سے آپ کے سامنے آ گیا نا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے، اس پر وعیدیں آ گئی، ساری تفصیلات. اب یہاں پر اس باب میں فرماتے باب ما یجوز من الکذب، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے اور وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا. جیسے غیبت سے متعلق آپ نے پڑھا نا، باب تحریم الغیبت، غیبت کی حرمت کے بیان میں. اور پھر باب ما یباح من الغیبہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب لائیں کہ بعض وہ مواقع جہاں پر غیبت مباح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ تفصیل سے پڑھی نا جگہیں آپ نے. کسی کو ظلم سے نجات دلانا، اپنے آپ کو ظلم سے نجات دلانا، کسی کا شر روکنا، کسی کی جان بچانا. اس موقع پر اگر انسان شکایت کرے وہ غیبت میں نہیں آئے گا. تو یہیں پر ایسا ہی معاملہ ہے کہ جھوٹ تو حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے، لیکن بعض صورتیں استثنائی ایسی ہیں کہ وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی اور وہ جھوٹ نہیں سمجھا جاتا. دیکھیں غور سے دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا، آسان ہے. فرماتے ہیں اعلم ان الکذب وان کان اصلہ محرما، فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بے شک جھوٹ وان کان اصلہ محرما، اگرچہ وہ اصل کے اعتبار سے حرام ہے. جھوٹ اپنے اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ حرام ہے نا. جھوٹ فی نفسی حرام ہے جھوٹ. فرماتے ہیں کہ بے شک جھوٹ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ حرام ہے. فیجوز فی بعض الاحوال، البتہ جائز ہے جھوٹ بولنا فی بعض الاحوال، بعض خاص حالات میں، بعض احوال میں، بعض حالات میں، بشروط کچھ شرائط کے ساتھ. البتہ جائز ہے جھوٹ بولنا کچھ خاص حالات میں، بشروط کچھ شرائط کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ قد اوضحتها فی کتاب الاذکار، امام نووی فرماتے ہیں جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اپنی کتاب الاذکار میں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے مشہور، کتاب الاذکار. یہ نہیں، یہ تو ریاض الصالحین ہے. کتاب الاذکار الگ کتاب ہے. وہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہوگی، اس کا حوالہ دے رہے ہیں. فرمانے کہ اس پر میں نے تفصیلی کلام کیا ہے اپنی دوسری کتاب میں جس کا نام الاذکار ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن فرماتے وہ مختصر ذالک، اس کا مختصر یعنی خلاصہ یہ ہے. اب یہاں بھی اختصار کے ساتھ کچھ بات کریں گے کہ کون سے مواقع پہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ نہیں سمجھا جائے گا. وہ مختصر ذالک، اور مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے یا مختصراً عرض یہ ہے کیا کہ ان الکلام وسیلۃ الی المقاصد، کہ جو کلام ہوتا ہے نا وہ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. کوئی بھی کلام انسان کے مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے نا. انسان کلام کے ذریعے مقصد حاصل کرتا ہے. مجھے پانی چاہیے، میں خاموش رہوں گا تو کوئی نہیں لائے گا. لیکن میں ان سے کہوں گا بھی جاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ، یہ لے آئیں گے، میں پی لوں گا تو مجھے مقصد حاصل ہوا ہے نہیں. یہ مقصد حاصل ہوا کس سے؟ کلام سے، بات چیت سے، تکلم سے. تو فرماتے ہیں کہ کلام مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَكُلُّ مقصود محمود يمكن تحصيله بغیر الكذب يحرم الكذب فيه. اور سے دیکھ کے فرماتے ہیں ہر وہ مقصد جو نیک ہو، محمود مانے اچھا مقصد، نیک مقصد. ہر وہ مقصد جو نیک ہو، اچھا ہو، برا مقصد نہیں ہو، غلط مقصد نہیں ہو. ہر وہ مقصد جو نیک مقصد ہو، يمكن تحصيله بغیر الکذب، اور اس مقصد کو پانا ممکن ہے بغیر جھوٹ کے. اس مقصد کو پانا ممکن ہے انسان کے لیے بغیر جھوٹ بولے ہوئے.
تو یحرم الکذب فیہ، پھر اس مقصد کے لیے جھوٹ بول کر حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ جائز مقصد، کیونکہ ناجائز مقصد تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، غلط مقصد۔ انسان ایک اچھا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، نیک مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ نیک مقصد جھوٹ بولے بغیر حاصل ہو سکتا ہے۔ جب جھوٹ بولے بغیر حاصل ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا تاکہ نیک مقصد تک پہنچ جاؤ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب سچ بول کر ہو سکتا ہے تو پھر انسان کیوں جھوٹ بولے؟ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ممکن ہے بغیر جھوٹ بولے ہوئے، یمکن تحصیلہ بغیر الکذب، ممکن ہے اس مقصد کو حاصل کرنا بغیر الکذب، بغیر جھوٹ بولے ہوئے، تو یحرم الکذب فیہ، پھر اس کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِن تَحْصِيلُهُ، اور اگر ممکن نہیں ہے تحصیلہ، اس نیک مقصد کا حاصل کرنا، إِلَّا بِالْكَذِبِ، مگر جھوٹ کے ساتھ، ممکن نہیں ہے جھوٹ کے بغیر، ہے نیک مقصد، اچھا مقصد، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ اب مثال سے سمجھ میں آ جائے گا، وجاز الکذب، اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا، اس نیک مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جائز ہو جائے گا۔ دیکھیں، ثم ان کان تحصیل ذلک مقصود مباحا، پھر اگر وہ جو نیک مقصد ہے وہ حاصل کرنا ایک مباح کام کے لیے ہے، کس کے لیے؟ مباح کام کے لیے، تو کان الکذب مباحا، اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی مباح ہوگا۔ مباح جانتے ہیں؟ بعض کام فرض ہوتے ہیں، بعض واجب ہوتے ہیں، بعض مستحب ہوتے ہیں نا، مستحب کہتے ہیں پسندیدہ، بعض کام مباح ہوتے ہیں۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب نہیں، نہ کرنے میں گناہ نہیں، کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ جیسے اب استاذ بیچ میں نہیں آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو غلام حسین بھائی اور سعید الرحمن بھائی نے کہا چلو یار کہ آج چھٹی کرتے ہیں، چلو گپ شپ لگاتے ہیں۔ اب گپ شپ نے صحیح بات کی، کوئی غلط بات نہیں ہوئی، لیکن گپ شپ ایک مباح کام ہے، ثواب ملا۔ اس کی جگہ اشرف بھائی نے کہا نہیں، میں اپنے سبق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، پچھلا سبق یاد کر لیتا ہوں، تو ایک اچھا کام ہو گیا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم گپ شپ لگاتے ہیں، گپ شپ تو لگائی لیکن کوئی ثواب ملا، گناہ ملا، وہ ایک مباح کام ہے۔ کیا ہے؟ مباح کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آفاق نے، عثمان نے کہا چلو فٹ بال کھیلتے ہیں سبق کے ٹائم میں، سبق کے ٹائم میں تو نہیں، ویسے ہی سبق کے ٹائم میں تو اچھا کام نہیں ہوگا، فٹ بال کھیلنا ایک مباح کام ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی منکر کا ارتکاب نہ ہو۔ بہرحال یہ اس کی ایک مثالیں ہیں۔ تو ایک مباح کام، لیکن اگر وہ نیک مقصد کے لیے ہے، تو اگر کام مباح ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی کیا ہوگا؟ مباح ہوگا، جھوٹ بولنا مباح ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے جھوٹ بول کر وہ نیک کام کر لیا، اچھی بات ہے، نہیں کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آگے دیکھیں، وَإِن كَانَ وَاجِبًا، لیکن اگر وہ کام نیک مقصد واجب تھا، وہ کیا تھا؟ واجب تھا، کان الکذب واجباً، اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا نا؟ اگر وہ نیک کام واجب تھا اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی واجب۔ ابھی مثال آ بھی رہی ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مثال آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ظالم شخص نے کسی کے قتل کا ارادہ کیا، سمجھ میں، وہ مظلوم چھپ گیا، مجھے پتا ہے وہ کہاں چھپا ہے، اس نے آ کے مجھ سے پوچھے یہ آدمی کہاں ہے، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں جھوٹ بول رہا ہوں نا، لیکن جان بچانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان کی جان بچانا، ایک مظلوم کی جان بچانا واجب ہے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنے بھی کیا ہوگا؟ میں اگر کہوں یار میں کیوں جھوٹ بولوں، یہ تو غلط ہے، میں نے کہا وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اور اس نے جا کے اس کی جان لے لی، تو یاد رکھے میں بھی اس قتل میں، جرم میں شریک ہوں گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں سچ نہیں بولنا ہے، یہاں جھوٹ بولنا میرے لیے واجب اس لیے ہے کہ جان بچانا واجب ہے۔ جب انسانی جان بچانا واجب عمل ہے تو اس واجب عمل کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا بھی کیا ہوگا؟ واجب۔ کسی نہ کسی کے مال لوٹنے کی جو ہے کیا ہے منصوبہ بندی کی، پتہ ہے، یا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کوئی ڈاکو آ گئے، ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کے ساتھ، آ گئے بس میں، آ گئے کہیں علاقے میں، آ گئے، کبھی موبائل نکالو، پیسے نکالو، اب پیسے ہیں میں نے خفیہ جیب میں رکھے، خفیہ جگہ پہ رکھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں بھئی ہاں یار جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، یہاں پہ رکھے ہوئے لے لو سارے، کوئی ایسا کہے گا کہ بھئی میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا صوفی بنا لیا میں نے کہ بھئی تو ٹھیک ہے پھر میں نقصان اٹھا لوں لاکھوں روپے کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اپنا مال بچانا واجب ہے، دوسرے کا مال بچانا واجب ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ جیسے ہوتے نہیں ہے معاشرے میں، کوئی پاگل ہے جو کہے گا ہاں موبائل میں نے یہاں جا رکھا ہے اور میں نے پیسے جو ہے اتنے یہاں پہ رکھے، لوگ اپنے پیسے دکان سے لاتے ہیں، بینک لے جاتے ہیں لاتے ہیں، تو کیا یہ بتانا صحیح، بتانا ضروری ہے؟
اور کیا جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کا گناہ ملے گا؟ کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، کیوں؟ انسان کا مال ہے اور یہ مال بچانا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کسی کی عزت کو خطرہ ہے، اس کی عزت بچانا بھی واجب ہے۔ جب واجب ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں، فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِّن ظَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ، وہی مثال دے رہے جو میں نے دے دی۔ پس اگر کسی نے مخفی رکھا، ایک مسلمان نے، من ظالم، کسی کو ظالم سے، یرید قتلہ، جو اس کے قتل کا ارادہ کرتا ہے، قتل کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس نے اس کو چھپا دیا، اس کی اطلاع نہیں دی، اس کی جگہ کو مخفی رکھا، او اخذ مالہ، یا کسی نے کسی کے مال کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا اس آدمی سے جو اس کے مال لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اخفا مالہ، اور اس نے اس کے مال کو مخفی کر دیا، چھپا دیا، یا اپنے مال کو چھپا دیا اور کہا کہ نہیں ہے، یا مجھے معلوم نہیں ہے کہاں رکھا ہوا ہے۔ گھر پہ آتے ہیں، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو یہ تھوڑی کہ یہ چابی لے لو اور فلاں تجوری میں سارے پیسے رکھے ہوئے وہ لے لو، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ تو کوئی نہ سمجھ ایسا تو نہیں کرے گا۔ تو مال چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَسُئِلَ إِنسَانٌ عَنْهُ، اور اگر پوچھا جائے کسی انسان سے اس چیزوں کے متعلق، وَسُئِلَ إِنسَانٌ عَنْهُ، اس کے متعلق، بھئی فلاں کہاں چھپا ہوا ہے؟ اچھا بھئی مال کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجب الکذب بإخفائه، واجب ہے جھوٹ بولنا، واجب ہے جھوٹ بولنا ان چیزوں کو چھپانے کے لیے، انسان کو چھپانے کے لیے جان بچ جائے، مال کو چھپانے کے لیے مال بچ جائے، جھوٹ بولنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، اسی طرح اگر کسی کے پاس ودیعت یعنی امانت رکھی گئی ہے، کیا رکھی گئی ہے؟ کسی نے امانت رکھوائی ہے، وَأَرَادَ ظَالِمٌ أَخَذَهَا، اور ظالم کوئی انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ امانت اس سے لے لوں، چھین لوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وجب الکذب بإخفائها، تو واجب ہے اس امانت کو اس ظالم سے چھپانا، اس ظالم سے اس امانت کو چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی کے پاس کسی کا یتیموں کا مال ہے، میراث کا مال ہے، یا کوئی اور مال ہے، ایک ظالم اس میں ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے میں سارا ہڑپ کر جاؤں، اس نے کہا بھئی بتاؤ کہاں رکھا ہے، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو، یا مجھے جو ہے یعنی وہ جگہ بتا دو۔ اب ظاہری بات ہے اس کو پتہ ہے یہ ایک امانت ہے کسی کی، میں کیوں کسی کی امانت ضائع کرواؤں؟ تو اگر یہ اس کو مخفی رکھے گا، بھئی مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، تو ایسا جھوٹ بولنا کیا ہوگا؟ جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آگے دیکھیں آپ غور سے، وَالْأَحْوَةُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَن يُوَرِّيَ، احوت اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغہ، زیادہ احتیاط ان تمام معاملات میں، ان تمام معاملات میں زیادہ احتیاط اس بات میں ہے کہ ان یوریہ، انسان توریہ کر لے۔ کیا کر لے؟ توریہ، تا واو رام را یا ہا، توریہ۔ ابھی سمجھائیں گے توریہ کسے کہتے ہیں، کہ کیا کر لے؟ توریہ کر لے، زیادہ بجائے صراحتاً جھوٹ بولنے کے اگر توریہ کر سکتا ہے تو توریہ کر لے، بہتر یہ ہے تاکہ صراحتاً جھوٹ سے بچ جائے۔ وَمَعْنَ التَّوْرِيَةِ، اب توریہ کہتے کسے ہیں؟ لیکن اگر کوئی توریہ نہیں کر سکتا، توریہ آتا نہیں ہے اس کو، نہیں کر سکتا ہے، صراحتاً جھوٹ بول لے تب بھی جائز ہے۔ لیکن توریہ کر سکتا ہے اور اس کو توریہ پر قدرت ہے تو بہتر یہ ہے کہ توریہ کر لے۔ اب توریہ کہتے کسے ہیں دیکھیں، وَمَعْنَ التَّوْرِيَةِ، توریہ کے معنی یہ ہے کہ ان یقصد بعبارته مقصودا صحیحا لیس هو کاذبا بالنسبة الیہ، کہ کہنے والا اس عبارت سے، اس بات سے صحیح مقصد کا ارادہ کرے، اس کا مقصد صحیح ہو، اس کی نیت کیا ہو؟ صحیح ہو۔ لیس هو کاذبا بالنسبة الیہ، اور وہ جھوٹا نہیں ہے اس بات کی طرف نسبت کرنے میں، وہ اپنے یعنی اس نے جو دل میں نیت کی ہے اس اعتبار سے وہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ كَاذِبًا فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ، اگرچہ شخص جھوٹا ہے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے، سمجھ میں آ جائے گا مثال سے، اگرچہ شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے، لیکن دل میں اس کی نیت کچھ اور ہے، دل میں نیت کچھ اور ہے۔ وَبِالنِّسْبَةِ، نیچے دیکھیں، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَب، اور نسبت کرنے میں کس کی طرف؟ مخاطب جو مطلب سمجھ رہا ہے اس کی طرف، مخاطب کی طرف نسبت کرنے میں یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے، مخاطب کی طرف نسبت کرنے میں جھوٹا ہے، لیکن اپنے دل میں اس کی نیت صحیح ہے، درست ہے، دل کے اعتبار سے سچا ہے۔ یعنی توریہ اسے کہتے ہیں آسان الفاظ۔ شاید یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان ایسے گول مول الفاظ استعمال کر لے، گول مول الفاظ استعمال کر لیں، سامنے والا کچھ ظاہری الفاظ سے اور مطلب مراد لے اور میرا مطلب کچھ اور۔ ابھی مثال سے سمجھاؤں گا، سمجھ میں آ جائے گا، ابھی انشاءاللہ مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیں، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِبِ،
لیکن اگر کوئی انسان توریہ ترک کر دے، چھوڑ دے، واطلق عبارت الکذب، اور صراحتاً جھوٹ بول دے، مطلقاً جھوٹے الفاظ کہہ دے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ فلیس بحرام فی ھذا الحال، اس حال میں اس کے لیے جھوٹ بولنا حرام بھی نہیں ہے، پھر بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے توریہ نہیں کیا، کسی کی جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، نیک مقصد کے لیے جھوٹ بول دیا، تو تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے اگر توریہ کر لیا تو زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی توریہ مثالوں سے سمجھاتا ہوں، آگے دیکھیں، پہلے یہ عبارت پوری ہو جائے سبق۔ واستدل العلماء لجواز الکذب، فرماتے ہیں استدلال کیا ہے علماء نے جھوٹ کے جواز پر، فی ھذا الحال، اس حالت میں کہ انسان کو کوئی یعنی جان بچانی ہے، کسی کی عزت بچانی ہے، مال بچانا ہے، یا کوئی نیک مقصد حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیک مقصد حاصل کرنا ہے، تو علماء نے استدلال کیا ہے جھوٹ کے جواز پر بحدیث ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے جو ابھی آ رہی ہے، اس سے استدلال کیا ہے علماء نے۔ کون سی روایت ہے؟ کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، ایسا شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کراتا ہے، ایسا شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا، چاہے وہ جھوٹ بول کر کرائے۔ فینمی خیرا او یقول خیرا، یہ تو خیر کی بات پہنچاتا ہے اور خیر کی بات کرتا ہے، خیر کی بات پہنچاتا ہے اور خیر کی بات کرتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ علماء نے اس روایت سے استدلال کیا کہ نیک مقصد کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ دو افراد میں لڑائی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ دو افراد میں مثال کے طور پہ لڑائی ہو گئی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ہاں، شبیر بھائی، ان میں اور اشرف بھائی میں لڑائی ہو گئی، یا ان میں اور سلیم بھائی میں، اشرف بھائی تو لڑائی نہیں کرتے، سلیم بھائی میں اور شبیر بھائی میں لڑائی ہو گئی، بات چیت بند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی بہتر یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح کرا دی جائے نا، صلح کرا دی جائے۔ غلام حسین بھائی نے کہا صلح کرانی چاہیے، اچھی بات تو نہیں ہے، آپس میں بہت بات چیت بند ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ آج کل تو عمومی سوچ کیا ہوتی ہے کہ چلیں اور لڑنے دیں، بلکہ اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے غلط بیانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان ایسا نہیں کرتا۔ تو غلام حسین بھائی نے کیا کیا؟ پہلے ان کے پاس گئے، سلیم بھائی کے پاس، یار آپ ایسے ہی ناراض ہیں، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تو صلح کرنی ہے، تو بڑے اچھے آدمی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے اس طرح کی بات کی، اس کے دل کو نرم کر دیا۔ پھر آ کے ان سے شبیر بھائی سے کہا کہ یار آپ خواہ مخواہ ناراض ہیں، وہ تو ہر وقت آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں میں کیا کرا دی؟ صلح، جھوٹ بول کر کرائی، لیکن یہ ایک خیر کا کام ہے، اور یہ جھوٹ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ باعث اجر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ باعث اجر ہوگا کہ دو ایمان والوں میں، دو مسلمانوں میں صلح صفائی اس جھوٹ کی وجہ سے ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کر لے، یہ خیر کی بات پہنچاتا ہے اور خیر کی بات کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین نے، شریعت نے جوڑ کو پسند کیا، اتحاد کو پسند کیا، اور توڑ اور اختلاف کو سخت ناپسند کیا ہے۔ آج توڑ پیدا کرنے والے ہزاروں لاکھوں ملیں گے، جوڑ پیدا کرنے والے اکا دکا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ آگے دیکھیں، وزاد مسلم فی روایت، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، زاد مسلم فی روایت، مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ قالت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کون ہے حضرت ام کلثوم؟ ابھی جن کا ذکر آیا نا، جو حدیث مروی ہے جن سے، کہ ولم اسمعہ یرخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما یقول الناس الا فی ثلاث، میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی معاملے میں اتنی رخصت دی ہو، اتنی نرمی فرمائی ہو لوگوں کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹ بولنے کے اعتبار سے کسی معاملے میں آپ علیہ السلام نے رعایت دی ہو، الا فی ثلاث، سوائے 3 جگہوں کے، 3 معاملات کے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرمی فرماتے تھے اور اس میں اجازت دیتے تھے۔ کون سے 3 جگہ ہیں؟ الحرب، لڑائی، لڑائی سے ہماری لڑائی مراد نہیں ہے آپس کی، اس سے مراد جہاد ہے، کافروں کے ساتھ جہاد۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2 والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے، اور نمبر 3 وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، کہ شوہر کا اپنی بیوی سے کوئی بات کہنا اس کو خوش کرنے کے لیے، اور بیوی کا شوہر کے سامنے کوئی اس طرح بات کہنا اس کا دل خوش کرنے کے لیے۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ 3 مواقع پہ آپ علیہ السلام اجازت دیتے تھے. ایک ہے غزوہ، جنگ، لڑائی. تو جنگ صرف یاد رکھے طاقت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں اس طرح کی جو چال ہوتی ہے نا، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں جنگی چالیں، مہارت. جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اس میں بڑی مہارت تھی. جنگ میں انسان ذہن کا بھی استعمال کرتا ہے نا، عقل کا بھی استعمال کرتا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق غالباً آتا ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی سنبھالو اپنے پیچھے. اس نے اچانک ایسے ایک دم، انسان کہتا ہے نا کوئی چیز جب دیکھا تو انہوں نے وار کر دیا. اسی لیے آتا ہے نا کہ الحرب خدعۃ، کہ جنگ تو ہے ہی حیلے کا نام. تو اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. انسان دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی کر لے کہ وہ سمجھے کہ سامنے والی کی طاقت تو بہت زیادہ ہے، چاہے خلاف واقعہ ہو. اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے انسان خلاف واقعہ، میں نے جیسے ابھی ان حضرات کی مثال دی، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، چاہے اس کے لیے انسان کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا، شوہر کا بیوی اور بیوی کو شوہر کی تعریف کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان جا کے بیوی سے کہے کہ بھئی تم تو بڑی اچھی ہو اور اس طرح ہے، اور بہرحال چاہے وہ سچ نہ ہو، بس وہ تو سب کرتے ہی ہوں گے یقیناً میرے خیال میں نا. جی ہاں. تو اس لیے کہ بھئی وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. شوہر کے لیے اس طرح کی بات کہہ دے کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے شوہر نے ایک دن بیوی سے کہا کہ بھئی آج جو ہے ہم باہر کھانا کھائیں گے، تو جلدی جلدی تیار ہو کے آئی کہ بھئی ہوٹل میں کہاں جا رہے ہیں آج؟ ہوٹل. اس نے کہا باہر صحن میں کھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح نہیں ہو، واقعی میں اگر باہر کا ہے تو پھر باہر لے جائیں. تو بہرحال شوہر کا بیوی، کیونکہ شریعت نے گھر کے بسنے کو، اتحاد اتفاق کو پسند کیا، شریعت نے گھر کے ٹوٹنے کو، طلاق کو، نا اتفاقی کو سخت ناپسند کیا ہے دین نے. تو ایسی بات اگر کرنی بھی پڑ جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو انسان کر لے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گھر چلے جائے. اشرف بھائی گھر چلے گئے اہلیہ سے کہ بھائی آج تو بہت زیادہ بس ماشاءاللہ آپ اچھی لگ رہی ہے، اگرچہ دل نہیں چاہ رہا کہنے کو، لیکن کہہ دیا نا تو وہ خوش ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال یہ بات سمجھ میں آئی. اچھا اب سمجھ لے توریہ کسے کہتے ہیں. صراحتاً اگر نیک مقصد کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر انسان توریہ کر لے، کوئی خلاف واقعہ بات کر لے تو یہ بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے. دیکھیے اس کی مثال سمجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے، کافر مشرک آپ کے پیچھے تھے، خون کے پیاسے تھے، آپ پر انعام لگا تھا گرفتاری پر کہ انعام کر کے اتنے سینکڑوں اونٹ ملیں گے، اتنا بڑا انعام تھا. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، غیر معروف راستے سے گئے آپ، 3 دن غار ثور میں قیام بھی کیا نا. راستے میں ایک کافر ملا، وہ بھی تلاش میں تھا کہ مجھے مل جائے یہ انعام، مجھے ملے. وہ حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے واقف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ اب اگر وہ بتاتے کہ یہ تو پیغمبر ہے تو خطرہ تھا نا جان کو. انہوں نے کیا کہا؟ رجل یہدینی السبیل، حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ میرے ساتھ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس زمانے میں یہ عرف میں اور دستور تھا کہ لوگ اپنے ساتھ گائیڈ اور رہنما رکھتے تھے، کیونکہ ایک روڈ بنے ہوئے تو نہیں تھے ایسے راستے، تو لوگ کسی کو رکھتے تھے تاکہ وہ مجھے ایک راستہ دکھائے. لوگ اپنے ساتھ گائیڈ رکھتے تھے، رہبر، وہ آدمی سمجھے کہ یہ ان کے ساتھ راستہ دکھانے والا گائیڈ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دل میں کیا مراد لیا؟ یہ مجھے دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں. وہ تو یہ نہیں سمجھا. اسے کہتے ہیں توریہ، اسے کہتے ہیں توریہ. دیکھیں جھوٹ سے بھی بچ گئے، کام بھی بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 3 مواقع پر خلاف واقعہ بات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ ان کی اہلیہ، وہ ان کے ساتھ تھی سفر میں، ایک ظالم بادشاہ کے علاقے میں گئے. وہ کیا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ اگر عورت ہوتی وہ گرفتار کر لیتا اور عزت پہ ہاتھ ڈالتا، عزت خراب کرتا. لیکن اگر بیوی ہوتی، لیکن اگر خونی رشتہ ہوتا، بہن وغیرہ ہوتی، پھر کچھ نہیں کہتا تھا. یہ اس کا اصول تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو حضرت حاجرہ تھی جو اہلیہ تھی. اب اگر ابھی پتہ چلتا کہ اہلیہ ہے تو عزت کو خطرہ تھا. حضرت ابراہیم سے پوچھے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے. کیا ہے؟ بہن تو نہیں تھی نا، بیوی تھی. تو وہ سمجھا کہ بہن ہے، واقعی بہن ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مراد لیا؟ دینی بہن. ہر انسان، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، اور مرد عورتیں بہن بھائی ہے. دینی رشتے کے اعتبار سے اسی طرح ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت ابراہیم نے یہ مراد لیا، توریہ کیا، اور وہ یہ مطلب سمجھا.
دوسرے موقع پر آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، مشرک تھی. وہ ایک تہوار ہوتا تھا، اس پہ سب کے سب چلے جاتے تھے. تہوار کا وقت جانے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھائی تم بھی چلو ساتھ میں. یہ توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ ان سے واقف تھے. تو ان کو رہنا تھا پیچھے اور ان کے بتوں کو توڑنا تھا جتنے بت تھے. اب نہ جانے کے لیے کوئی بہانہ بھی چاہیے. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. ستاروں کو دیکھ کر کہا آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے. وہ قوم ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں سے وہ لیتی تھی. تو انہوں نے کہا شاید انہوں نے ستارے کو دیکھ کر سمجھا ہے کہ آج میرے لیے جانا صحیح نہیں ہے، موافق نہیں ہے.